اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو بالکل آپ ویڈیو کی صورت میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ان سوالات کو اسی پروگرام میں شامل بھی کریں گے اور ان کی شرعی رہنمائی، ان کے شرعی جوابات وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ کیسے مزاج کے نام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آن لائن پیسے کما رہا ہو لیکن اس میں جھوٹ یا دھوکہ شامل ہو تو اس کمائی کا کیا حکم ہے؟ جھوٹ اور دھوکے سے کمائی، اس میں آن لائن یا غیر آن لائن میں کوئی فرق پڑے گا؟ باقی آن لائن کے اندر بھی چونکہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں یا لوگوں کا تجربہ مشاہدہ زیادہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی تو ویسے بھی حرام ہے، چاہے عام کوئی شخص جو ہے وہ دکان پر بیٹھ کر کوئی مال جو ہے وہ بیچ رہا ہو یا آن لائن وہ بیچے تو بھی بہرحال جھوٹ اور دھوکہ دہی بہر صورت حرام ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو چونکہ آن لائن کے اندر چیزوں کی تصاویر جو ہے وہ ڈسپلے پر ہوتی ہیں، فزیکل جو ہے وہ چیز بسا اوقات اس کے بالکل برعکس آتی ہے، سائز تصویر کے اندر بہت بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے، جی ہاں، وہ چیز آتی ہے تو بہت چھوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، بسا اوقات اس کی اسپیسیفیکیشن بھی لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں لیکن وہ اتنی چھپا کے لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بالکل کہ عام شخص کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی۔ اور بہرحال آن لائن کام کرنے والے بھی لوگ ایسے ہیں کہ وہ بڑا واضح طور پر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا سائز جو ہے وہ اتنا ہے، جسے اب آپ یوں سمجھیں عام طور پر ہمارے ہاں چیزیں جو سائز میں لوگ ایک دوسرے کو بتاتے یا سمجھتے ہیں وہ انچ میں یا فٹ میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جی ہاں، لیکن آن لائن میں اکثر جو ہے وہ سی ایم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، سینٹی میٹر کے اندر۔ ابھی اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ان کو نہیں پتہ کہ بھئی یہ سی ایم سے کیا مراد ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، انچ سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے سینٹی میٹر۔ تو یار کلومیٹر اور عام میٹر کتنا فرق ہوگا؟ جی، تو یوں جو ہے وہ لوگ اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لکھ دیا تھا نا۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ جو یہ ٹرم کو چینج کر رہے ہیں، الفاظ کو تبدیل کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد تو بہرحال یہی ہے کہ یار اگر واضح کر کے لکھ دوں گا تو شاید کوئی نہیں جو ہے وہ خریدے گا۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ جو چیز جیسی ہو آپ اسی بنیاد کے اوپر واضح کر کے اس میں کسی قسم کا کوئی گھماؤ پھیراؤ والے الفاظ استعمال نہ کریں، بلکہ واضح طور پر جو ہے وہ آپ لکھ دیں۔ اور پھر بھی یاد رہے کہ اگر اس طرح بھی سب کچھ آپ نے لکھ دیا اور اب وہ چیز آپ نے ڈیلیور جب کی تو بھی سامنے والے شخص کو بہرحال خیار رویت حاصل ہوگا۔ خیار رویت شریعت مطہرہ نے ایک ایسا خیار جو ہے وہ خریدار کو دیتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جو اس نے بغیر دیکھے خریدی ہے تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہوتا ہے کہ پسند نہ آنے کی صورت میں واپس کر دے۔ اب یہ جو خیار رویت ہے یہ نہیں ہے کہ اس چیز میں عیب ہو یا یہ کہ جناب اسپیسیفیکیشن کے برعکس جو ہے وہ چیز ہے، نہیں، بلکہ جو بیان کیا تھا ویسی ہی ہے لیکن اب اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد اسے پسند نہیں آ رہی وہ چیز۔ تو ایسی صورت کے اندر خیار رویت بہرحال جو ہے وہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس چیز کو واپس کرنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ واپس کرے گا تو سامنے جو دکاندار ہے اس کو وہ چیز واپس بھی لینی ہوگی۔ اچھا، کئیوں میں تو باقاعدہ رابطہ ہی نہیں نا، ڈائریکٹ یہ آن لائن کہیں سے دیکھا، کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھا، اب وہ چاہے فیس بک ہو یا کہیں اور، وہیں سے آرڈر کر دیا،
جو ڈیلیور کرنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو نہیں پتہ کیا آپ نے منگایا ہے, ہم تو صرف آپ اس کے چارجز لیتے ہیں اور ہم نے تو چیز آپ کو دے دی. اب پیچھے بیک راستہ بھی نہیں ہے بظاہر, یا ہے تو وہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت اندر کے ہی انہوں نے لکھا ہوگا کہ اس کو کس طرح آپ نے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یوں بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس چیز کو رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے دھوکہ ہو گیا گویا کہ ایک طرح کا. تو یہ آن لائن کے اندر بھی یعنی اب جانوروں کو بھی آج کل جو ہے نا وہ آن لائن کافی سنا ہے کہ بیچنے کا سلسلہ, بلکہ پرندوں کا ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں. اور مجھے کسی نے بتایا کہ بھوکا رکھ کے جانور کو کچھ بھوکا رکھ کے, یہ ہم کتابوں میں تو یہ مسئلہ پڑھتے تھے, فقہاء کرام نے یہ بیان کیا کہ کسی جانور کی آنکھ کو چیک کرنا ہو تو اسے کچھ بھوکا رکھا جائے اور پھر چارہ اسے دکھائیں, نشان لگائیں, ایک آنکھ تو دوسری آنکھ. تو یہ لوگ آج کل ویڈیو بنانے کے لیے کہ یہ جانور کتنا ہوشیار ہے, چلا کے بھاگ رہا ہے, اچھل کے چارہ لے رہا ہے, تو یوں کر رہا ہے, تو بالکل ان لوگ کہتے ہیں کہ زبردست. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, یہ بھوک رکھ کر اس کو لے دیا اور اگلے 2 ہفتے بعد جانور کا رزلٹ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہوا کیا. تو جانور کو تکلیف دینا وہ الگ جو ہے وہ گناہ ہے, ہاں. اسے بھوکا رکھنا جو ہے وہ اس کام کے لیے اس کی وجہ سے یہ شخص علیحدہ گناہ گار ہے, اور دھوکے کی وجہ سے جو ہے وہ علیحدہ گناہ گار ہے. تو بہرحال کاروبار آپ جو ہے وہ فزیکل کریں یا آن لائن کریں, کہیں بھی کریں, بہر صورت آپ کے اوپر شرعاً لازم یہی ہے کہ اس میں دھوکہ دہی بالکل بھی نہ ہو, واضح طور پر چیزیں بیان کریں. اور حقیقتاً دیکھیں کوئی بھی کسی بھی شخص کو آپ دھوکہ بھی دیتے ہیں تو دھوکہ بندہ ایک ہی بار کھاتا ہے, اگلی بار وہ آپ کی دکان پہ نہیں آتا. اور اگر آپ جو ہے وہ اچھی چیز جو ہے وہ جو چیز بیان کی ہے وہی جو ہے وہ آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی ہی جو ہے وہ دکان جو ہے وہ چلتی ہے اور اچھا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ منافع بھی حاصل ہوتا ہے. اب ان کا سوال تھا کمائی سے متعلق, تو دیکھیں اس کے اندر کئی دفعہ تو ایسا ہے کہ کمائی بہرحال وہ حرام بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ چیز ہی جو ہے وہ اس کو ڈیلیور جو ہے وہ نہیں کی, یا اور کوئی اس کے اندر ایسا جھوٹ جو ہے وہ بولا, یا بعض صورتوں کے اندر اس میں عیب ہوتا ہے تو خیار عیب جو ہے وہ لازم آتا ہے جس کی بنیاد پر وہ چیز جو ہے واپس کرنا لازم ہوتی ہے. تو بہرحال کئی صورتوں کے اندر اس میں بھی کمائی بھی حرام ہوگی اور ایسی صورت کے اندر آپ کو واپس بھی کرنی ہوگی. تو لہٰذا ہرگز جو ہے وہ دھوکہ دہی یا جھوٹ کے ذریعے سے اپنا مال نہ بیچے. احادیث میں فرمایا گیا نا کہ جھوٹی قسم کھانے سے جو ہے وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. تو وہی آج ہم دیکھیں کہ کئی کاروباری یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کاروبار تو جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی, سمجھ نہیں آتا, سارا مال بھی بک جاتا ہے پھر بھی جو ہے وہ ہم لاس میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہم نے وہ چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں جو کہ شریعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہیں. جھوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, پھر جو کاروبار کے شرعی اصول و ضوابط ہیں, جیسے آن لائن کے اندر ہی ایک مین جو ہے وہ چیز ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ وہ چیز سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف تصویریں لگا کر. ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے مارکیٹ سے, آرڈر آنے کے بعد آپ جاتے ہیں خریدتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ آپ دیتے ہیں, یا ڈائریکٹ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ آپ کرواتے ہیں. تو دونوں صورتیں ہی جو ہے وہ ناجائز ہیں. تو شرعی اعتبار سے جب بھی کوئی چیز آپ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں, سامنے والے کو بیچنے کے لیے پیش کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہونا, اور پھر وہ چیز اگر بے منقولی چیز کی بے ہے, یعنی موویبل چیز ہے, پراپرٹی کے علاوہ کسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو وہ چیز آپ کی کسٹڈی میں ہونا بھی ضروری ہے, قبضہ بھی آپ کا ہونا ضروری ہے. پھر ہی آپ آگے جو ہے وہ آفر کر سکتے ہیں کسی کو کہ بھئی میں یہ اپنا مال بیچ رہا ہوں. یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں, یا ان میں سے کوئی ایک بھی صورت نہیں ہے کہ ملکیت نہیں ہے یا ملکیت ہے مگر قبضہ نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر یہ بے بھی فاسد ہے اور اس میں حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا ہے وہ بھی مال خبیث ہوتا ہے, حرام کے حکم میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آن لائن کے بغیر کسی جھوٹ دھوکے کے بھی کام کرنے, تو یہ جو اس کی قیودات ہیں اور خود اس کی اپنی جو شرائط ہیں کہ کب یہ ٹھیک رہے گا اور کب اس میں شرعاً یہ خرابیاں لازم آتی ہیں. بہرحال اس سلسلے میں بھی اگر آپ کا جو کام ہے اس کے لیے اگر آپ ڈائریکٹ بات بھی کر لیں گے دارالتعلیم سنت کے اس نمبر پر, آپ اس کی ڈیٹیل تفصیل بتا دیں تو مزید آپ کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز کس کو گنجائش ہے اور آپ اس کام کو یوں کر لیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے. جیسے مفتی صاحب کئی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ صرف پکچر لگاتے ہیں یہ ہیں, اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا سرمایہ ہم بھی نہیں کہ آگے کوئی لے یا نہ لے. تو آخر کچھ ایسے طریقہ کار کہ یہ
سامنے والے کو کوئی وعدہ کر لیں یا کچھ بھی ان سے کر لیں اور سودا ڈن نہ کریں تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی؟ جی دیکھیں اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کمیشن کی بنیاد پر کام کریں صحیح. کہ دکاندار جس کے پاس مال موجود ہے یہ اس سے جا کر بات کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کی پروڈکٹس اور آپ کے مال کی جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کرتا ہوں اور میرے تھرو جو آرڈر آئے گا ریٹ جو آپ بتائیں گے میں وہ ریٹ اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دوں گا. کم و بیش بھی میں بتا دیں اس کو کہ بھئی ٹھیک ہے اگر وہ بول رہا ہے کہ بھئی میں یہ چیز جو ہے وہ 100 روپے کی بیچتا ہوں تو یہ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آن لائن 150 کی چلی جائے گی تو ٹھیک ہے 150 لگا دیں مگر یہ 150 روپے پورے کس کے ہیں؟ اصل دکاندار کے. صحیح. اب یہ طے کر لیں کہ بھئی جو بھی چیز میں بیچوں گا اس کا اتنا پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ مجھے دیا جائے گا. اب جو کمیشن جو ہے وہ مجھے دیا جائے گا. اب کمیشن کا اصول یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں اب مختلف کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کراکری کا کام کر رہا ہے, برتن کا کام کر رہا ہے, کوئی کپڑوں کا کام کر رہا ہے, تو ہر چیز کی الگ الگ فیلڈ ہے. تو جو جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے اس میں کمیشن کی پرسنٹیج کیا چل رہی ہے وہ دیکھا جائے گا. تو اگر وہاں پر پرسنٹیج 2% چل رہی ہے, 4% چل رہی ہے, جس انڈسٹری میں جو پرسنٹیج کمیشن کا چل رہا ہے اتنے پرسنٹ آپ کمیشن جو ہے وہ دکاندار سے جو ہے وہ آپ لے لیں. تو یہ جائز ہے, اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اس صورت کے اندر وہ مال جو ہے وہ آپ ڈیلیور بھی جو ہے وہ کروائیں آپ, مگر در حقیقت وہ جتنا بھی آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں گے بھئی 100 روپے کا آپ سے میں نے یہ پروڈکٹ طے کر لیے اب آگے میں 150 کا بیچوں 200 کا بیچوں اوپر والا جو ہے وہ میرا ہوگا. یہ جائز نہیں. یہ جائز نہیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بعض تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر میکنگ کا کام ہوتا ہے, یعنی بنانے کا عمل دخل آ جاتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ کڑھائی کیے ہوئے کپڑے یا کڑھائی کی ہوئی چیزیں یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ بنا کر بیچتے ہیں. آرڈر کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آرڈر کریں گے تو سائز وغیرہ بتائیں گے, پھر ہم بنا کر آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے. تو وہ بے استثناء کہلاتی ہے کہ آرڈر کے اوپر آپ اپنے لیے کوئی چیز پہلے بنواتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں اگرچہ وہ چیز اس کی ملکیت میں نہ ہو, اس کے قبضے میں نہ ہو, تو وہ آرڈر لے سکتا ہے. صحیح. آرڈر لے لیا تو اب ایسی صورت کے اندر وہ اس کو بنانے کے بعد اس چیز کو بیچ سکتا ہے. لیکن وہ چیز جس میں بنانے کا عمل دخل نہیں ہے, ایز اٹ از جو ہے وہ خریدنی ہے اور جو ہے وہ بیچ دینی ہے, اب اس کے اندر قبضہ اور ملکیت یہ دو چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں سودا کرنے سے پہلے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر وہ ہوتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ سامنے والے سے یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میری آپ سے ابھی تک کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہے, میں پہلے مال خریدوں گا اور خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لوں گا, اس کے بعد آپ کو کنفرم کروں گا اور پھر آپ سے ڈیل ڈن کروں گا. تو اگر اس طور پر وضاحت کے ساتھ کوئی پراپر بات کرے تو جائز ہوگا, مگر اس صورت میں یاد رہے کہ جب تک آپ نے خرید کر اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس شخص سے دوبارہ ڈیل کی نہیں تو اس سے پہلے جس طرح آپ کو بیک ہونے کا اختیار ہے اسے بھی بیک ہونے کا اختیار ہے اس ایگریمنٹ سے. یعنی اب آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں تو آپ کے کہنے کے اوپر جی جو ہے وہ لے کر آیا ہوں. تو وہ ڈیل ڈن نہیں آنے کا مطلب ہی یہی ہے. اب عام طور پہ کئی جگہوں پر اس طرح جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایڈوانس بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پہ ایڈوانس جو ہے وہ ڈیل ڈن ہونے کی جو ہے وہ گارنٹی ہوتا ہے. اسی لیے اگر ون سائڈ جو ہے وہ کینسل ہوتا ہے آرڈر تو آپ کے اوپر پینلٹی جو ہے وہ لوگ لاگو جو ہے وہ کر دیتے ہیں, ایڈوانس ضبط کر لیتے ہیں. تو اس لیے عام طور پر یہ طریقہ کار جو ہے وہ وعدے والا رائج نہیں ہوتا. بعض لوگ اگر کہہ بھی لیں تو جو اس کا حقیقی مفہوم ہے اور تصور ہے وہ نہیں پایا جاتا. تو لہٰذا دو صورتیں جو ہم نے بیان کی, ایک کمیشن والی اور ایک جو ہے وہ آرڈر پر جو چیز بنتی ہے وہ والی, تو یہ دو چیزیں بہرحال جو ہے وہ یہ قبضے میں لیے بغیر ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. کچھ سوالات بھی ایس ایم ایس میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قضائے عمری میں فجر اور مغرب کی نمازیں لا علمی میں تخفیف سے پڑھ لی ہوں تو اب کیا کیا جائے؟ دوبارہ پڑھنی ہوگی. اب یہ قضائے عمری میں فجر اور مغرب کی نمازیں لا علمی میں تخفیف سے پڑھی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں. اب تخفیف سے کیا ہے, کیا رکعتیں کم پڑھ رہی ہیں یا وہ جو نارمل تخفیف یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ 3 مرتبہ تسبیحات کی جگہ 1 دفعہ پڑھ لی, اور یا اسی کی مثل کوئی اور, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ان کی مراد قصر والی بات ایک ہو سکتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے قصر پڑھ لی ہو کہ بھئی جو ہے نا وہ مغرب بھی جو ہے وہ کم پڑھ لی, 2 رکعت پڑھ لی, جس طرح قضائے عمری سفر کے اندر قضائے عمری
تو اگر انہوں نے نماز پوری ہی پڑھی ہے اور نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح ہے یا سجدے کی تسبیحات ہیں، وہ 3 کے بجائے 1 پڑھ لیں تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو جو تخفیف کی جو رعایت ہے وہ تمام نمازوں میں، ایسا نہیں ہے کہ فجر اور مغرب میں نہیں ہے بقیہ نمازوں میں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں جیسے اب مغرب میں، تو مغرب کی تیسری رکعت کے اندر وہ تخفیف ہوگی کہ 3 بار سبحان اللہ قیام کے اندر مقدار میں جو ہے وہ کھڑے رہیں گے اچھا یا یہ کہیں ہاں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ادھر بھی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعد کی 2 رکعتوں کی تخفیف ہے وہ سب کے اندر انہوں نے کر دی ہو۔ جی ہاں، اگر یوں کیا کہ مغرب کی تینوں رکعت کے اندر ایسا ہی کیا تو وہ نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی، بلکہ اگر قرات کی ہی نہیں تو نماز تو ہوئی نہیں، فرضی ادا نہیں فرضی ہوا۔ اور اگر مغرب کی تیسری رکعت کے اندر انہوں نے ایسا کیا، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی، تیسری رکعت کے اندر انہوں نے جو ہے وہ 3 بار سبحان اللہ کہا، قیام میں اور رکوع سجدے میں چلے گئے، تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور فجر کی چونکہ دونوں رکعتیں فرض کی جو ہے وہ فرض کی ہیں، تو ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہی ہوگی۔ ٹھیک، جی مزید۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 1 ماہ کا اجارہ کرے، مثال کے طور پر میں نے اجارہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا اور میری اجرت 5000 روپے ہے، لیکن میں نے کچھ مصروفیت کی وجہ سے اسے پہلے ہی اجارہ ختم کر دیا، تقریباً 10 یا 12 دن میں نے اجارے پہ رہا ہوں، تو جو وہ 10-12 دن میں اجارے پہ رہا ہوں، کیا وہ اجارہ بنتا ہے؟ جو آپ نیا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی کسی بھی شخص نے اگر پورے مہینے کا اجارہ کیا ہے تو اجارے کے اندر دونوں طرف سے ہی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار سیٹھ ہمیں نہ نکالے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ملازم جب دل چاہے چھوڑ کے چلا جائے، تو یہ درست نہیں۔ جس طرح سیٹھ کے اوپر اس اجارے کی پابندی ضروری ہے کہ وہ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ اپنے ملازم کو اس ٹائم سے پہلے نہیں نکالے، اسی طرح ملازم پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی یک طرفہ جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہاں باہمی رضامندی ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکوں گا، آپ اجازت دے دیں، میں جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن جتنے دن کام کیا ہے بہرحال اتنے دن کی اجرت لازم ہو چکی ہے اور اتنی اجرت کی ادائیگی لازم ہی رہے گی۔ اور اگر ملازم بغیر بتائے بھی چھوڑ کر چلا گیا تو بھی بہرحال جتنے دن اس نے کام کیا اتنے دنوں کی اجرت کا وہ مستحق ہو گیا، سیٹ پر لازم ہے کہ وہ اجرت بہرحال اس کو دے۔ کئی اداروں میں بس اوقات اس طرح کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں نوٹس پیریڈ دیے بغیر جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے وہ تنخواہ روک لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ آخری مہینے کی وہ ضبط کر لیں گے، تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ ملازم نے غلط کیا کہ اس کو نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے تھا، جو ایگریمنٹ ہے اس کی پاسداری اسے بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال جتنے دن اس نے کام کیا ہے اتنے دن کی تنخواہ کا وہ حقدار ہے جسے وہ اسے ملے گی ہی۔ ٹھیک، مزید۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں مہر مخیر رکھنا کیسا، اور کیا یہ جائز ہے کہ مہر کئی سال بعد ادا کیا جائے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ حق مہر جو ہے وہ 2 طرح عام طور پہ رکھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے معجل، فوری طور پہ ادا کیا جاتا ہے، عام طور پر جو ہے وہ شب زفاف یعنی پہلی رات کو ہی جو ہے وہ شوہر ادا کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو رکھا جاتا ہے وہ مہر معجل ہوتا ہے، بعد میں ادا کیا جانے والا۔ عام طور پہ یہ مہر معجل والا جو ہے وہ رکھتے ہیں لوگ کہ جو بعد میں دیا جاتا ہے۔ اب بعد میں جو دیا جانے والا ہے یا تو اس کا کوئی ٹائم فریم اس میں لکھ لیا جائے کہ بھئی فلاں وقت ادا کریں گے، اور اگر نہ لکھا جائے تو پھر طلاق یا وفات کی صورت میں ادائیگی لازم ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر بعد میں جو ہے وہ شوہر جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا۔ اگر شوہر نے ادا نہیں کیا، طلاق ہو گئی، تو اب اس سے مطالبہ کیا جائے گا، اس سے پہلے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے ترکے میں سے جس طرح قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے اسی طریقے سے حق مہر بھی چونکہ ایک قرض ہے اس کے اوپر تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، تو حق مہر کو معجل رکھنا، مؤخر کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دینا ہے، دینا ہے، بعد والا بھی دینا، بعد والا بھی جو ہے وہ دینا ہی لازم ہے۔ قسط کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قسط کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں طے کر لیا نکاح کرتے وقت ہی کہ جناب جو ہے وہ حق مہر اتنا ہے، کچھ جو ہے وہ ابھی دیں گے، کچھ جو ہے وہ بعد میں دیں گے۔ لوگ یوں بھی لکھواتے ہیں نصف معجل کہ آدھا جو ہے وہ فوراً دیا جائے گا اور آدھا جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا، تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا برس گزر گئے، شادی ہوئی اور 10 سال 20 سال کسی کو
15 साल, एक طویل عرصہ गुजर जाता है और तवज्जो ही नहीं, ना उस तरफ तवज्जो की ये देना है और ना बीवी की तरफ से कि वो तकाजा कर रही हैं। तो इस तरह आगे औलादें होंगी, उनकी भी शादियाँ होंगी, तो क्या कहेंगे आप? यानी तौर ये पे- फिर भी उन पे लाजिम रहेगा जी, शरई तौर पे लाजिम तो है, इंतकाल की सूरत के अंदर बहरहाल वो उसके तरके तक में से अदा करने का हुक्म है, तो बिल्कुल वो अदा करना चाहिए। ख़ुद शौहर को चाहिए कि जो है वो जब दिख रहा है कि वो अपने इंतकाल के वक्त तक उस चीज़ को क्यों जो है वो रख रहा है, जहन में ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि बाकायदा देना है या कुछ चीज़ को कहना कि किसी चीज़ को कोई इंसान शुमार करता है, जी। तो ये इसका कोई शुमार ही नहीं गोया कि निकाह हो गया और निकाह होने के बाद शुरू में तो ये चीज़ें होती क्या लिया क्या दिया। अब आपस में जब शादी होगी और चल पड़ा सिलसिला, तो एक जेवरात हो, कुछ और करेंसी हो, चूँकि वो भी खर्च कर डालते हैं, बेच डालते हैं, तो इस तरह है ही नहीं, तवज्जो ही नहीं है। मैं जब भी ये मसला कभी बयान करता हूँ या मस्जिद में या कहीं बयान में भी कि इंतकाल होने की सूरत में भी वो ये अहकामात होते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर मिलते हैं बड़ी उम्र वाले। तो अब तो अरसा हो गया है, वो ये किया ही नहीं और पता ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं इस तरफ थी। जी होना क्या चाहिए? बेहतर ये है कि अदा करें फ़ौरन इसको। बिल्कुल अदा कर देना चाहिए। जब भी अगर मुअज्जल भी है तो भी आप इस बात का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इंतकाल की सूरत में इंतकाल या की खुदा न खास्ता तलाक की सूरत में अदा करूँगा, बल्कि जल्द अज जल्द जो है वो अदा करना चाहिए। और ये एक मुबारक जो है वो माल है जो औरत को जो है वो मिलता है, तो बिल्कुल औरत जो है वो उसको संभाल के रखे या उसका कोई जेवर बनाकर जो है वो रख ले, इस्तेमाल के अंदर जो है वो रखे, तो बिल्कुल जो है वो शौहर को अदा करना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वैसे उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा माल जो है वो बीवी पर ख़र्च कर दिया या उसको तोहफ़े में जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन हक़ महर जो है वो लोग नहीं अदा करते, कि तवज्जो नहीं होती। सही। तो बहरहाल उसकी तरफ भी तवज्जो करें और हक़ महर भी जो है वो आप उसे अदा करें। और अगर आप अब साहिब इस्तिताअत हैं तो हो सकता है कि जब आपकी शादी हुई हो उस वक्त आप इतने साहिब इस्तिताअत ना हो, हक़ महर कम रखवाया हो, या बाज़ जगहों पर ख़ानदानों में ये है कि वहाँ पर बस एक वो है कि भाई इतना ही रखना है हमने, भले वो कितने ही अमीर हों। जी हाँ। तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उतना ही दें, तो आप ज़्यादा भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसमें ऐड करके जो है वो हक़ महर दे सकते हैं, और ये बीवी के दिल में जो है वो खुशी और मुसर्रत का दाखिल करने का सबब बनेगा। यकीन इंतकाल हो जाए तो बाज़ जगह पे सुना है कि बीवी को कहा जाता है कि कान में बोल दो कि माफ़ कर दिया, तो ये होता है। होता तो ये है माफ़ कई करें जगहों या पे वो लोग, हाँ, लेकिन शरई एतबार से यूँ मुआफ़ नहीं होगा जब तक कि हाँ दिल से माफ़ ना करे। अगर वाकई औरत जो है वो दिल से माफ़ कर देगी तो मुआफ़ हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जो है वो लाजिम रहेगा अगर वो मुआफ़ नहीं करती। और दूसरी सूरत भी है कि ये तो ये कि बीवी जो है वो ज़िंदा है, बीवी इंतकाल कर जाती है, अब कौन माफ़ करेगा? तो अब ऐसी सूरत में वो सारा जो हक़ महर है वो वुरसा की तरफ चला जाएगा, बीवी के वुरसा की तरफ, जिसमें खुद शौहर भी होगा, तो अब औलादों की तरफ चला जाएगा। बीवी के वालिदैन हैं तो उनका भी उसके अंदर से जो है वो हिस्सा बनेगा। अच्छा, औलाद नहीं है और जो है वालिद भी नहीं है बीवी का, तो फिर वालदा और बीवी के बहन भाइयों की तरफ भी जो है वो मामला चला जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हक़ महर की तकसीम उन तमाम वुरसा के एतबार से होगी, और फिर आपको सबसे ही मुआफ़ी जो है वो लेनी होगी या सबको आपको अदा करना होगा। सही। सवाल है कि अगर किसी ने वुज़ू में मसा के दौरान ही पाँव धोना शुरू कर दिए तो पाँव का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा? जी हाँ, पाँव का फ़र्ज़ तो जो है वो अदा हो जाएगा ऐसी सूरत के अंदर भी कि किसी ने जो है वो हाथ जो है वो गीले किए और उसके बाद मसा करते हुए उसने नलके के नीचे पाँव कर लिए, तो ऐसी सूरत के अंदर फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। पाँव पूरे धुलें तो, जी लेकिन बात का ऐसा है कि अब उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच की जगह हैं, यानी पाँव को हाथ भी नहीं लगें और पाँव पूरे धुल जाएं, जी इसमें थोड़ी आजमाइश तो होगी। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा ना पाँव धोना शुरू कर दे, तो शुरू कर दे, लेकिन पूरे पाँव बहरहाल जिस तरह धोने का शरीयत में हुक्म है कि उसके हर जगह पर पानी पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको बहरहाल जो है वो पैरों को हाथ भी लगाना होगा, उंगलियों में शायद खिलाल भी जो है वो बाज़ लोगों को करना पड़े पानी पहुँचाने के लिए। तो बिल्कुल पाँव को अच्छे तरीके से धोना ये बहरहाल जो है वो ज़रूरी हो। सुन्नत तरीका ये करना क्या चाहिए कि मसा कर रहे हैं, पहले वो मसा ही पूरा कर लें फिर अगले रुकन की तरफ जाएं, या क्या होना यही चाहिए ताकि तवज्जो भी रहे, और फिर इस तरह कई दफ़ा ऐसा होगा कि पानी बिला वजह ज़ाया हो रहा होगा, तो लिहाजा पहले आप जो है वो मसाह कर लें, नलका बंद कर लें, मसाह कर लें, फिर उसके बाद जो है वो आप अपने पैर अच्छी तरीके से हाथ से मल कर जो है वो धोएं, ताकि जो है वो दुरुस्त तरीके से आपका पानी जो है वो वज़ू के तमाम आज़ा पर, पाँव के हर हिस्से पर पहुँच जाए। जी मसीद साहब।
کہ ایک بلڈر ہے، بلڈنگز بناتا ہے، وہ تو ایکٹیو پارٹنر ہے، اس ایکٹیو کام کرتا ہے وہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے انویسٹمنٹ کریں سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ، تو اگر میں اس کو 10 لاکھ روپے وہاں انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے 2 سے 3% ماہانہ کے حساب سے پروفٹ دے رہا ہے، دے سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی شرحان بتائیں کہ یہ پروفٹ لینا صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انویسٹمنٹ کی کچھ بنیادی جو ہے وہ شریعت نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو وہ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کو پارٹنرشپ، آپ شرکت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا، دونوں طرف سے جو ہے وہ اگر رقم کی انویسٹمنٹ ہے تو پھر دونوں افراد جو ہے وہ نقصان بھی برداشت کریں گے جس کا جتنا سرمایہ ہے، اور اگر ایک طرف سے جو ہے وہ کیپٹل ہے اور دوسری طرف سے صرف کام ہے، ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہے دوسری طرف سے ورکنگ ہے، تو ایسی صورت کے اندر نقصان جو ہے وہ انویسٹر کا ہوگا۔ اب عام طور پہ جو انہوں نے صورت بیان کی، 10 لاکھ روپے سے کوئی بلڈر کی انویسٹمنٹ تو ہوتی نہیں ہے، جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلتے ہوئے کام میں انویسٹمنٹ ہے۔ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کو کسی جگہ پر پیسوں کی کمی پڑ رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، ان سے جو ہے وہ رقم لے رہا ہے۔ اور پھر یہ نا کہ ہر پر منتھ 2% 3% دے بھی رہا ہے۔ اب یہ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ پرسنٹ میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب سود نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی سود ہے۔ وجہ یہ کہ وہ پروفٹ کا پرسنٹیج نہیں دے رہا، وہ آپ کی لی ہوئی رقم کا پرسنٹیج دے رہا ہے۔ وہ 1 لاکھ کا 2% دے رہا ہے، اس کا مطلب 2 لاکھ روپے آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر دے رہا ہے، 1 لاکھ کے اوپر، تو 10 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وہ 20 جو ہے وہ ہزار روپے جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ کی اپنی رقم محفوظ ہے کہ اس میں کسی قسم کا لاس برداشت آپ نہیں کر رہے، تو اس اعتبار سے بھی در حقیقت آپ کی رقم کی حیثیت جو ہے وہ قرض ہے، اور اس پر وہ جو نفع دے رہا ہے اگرچہ پرسنٹیج کی صورت میں دے رہا ہے وہ سود ہے جو کہ حرام ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ کرنا کیا چاہیے پھر ان کو؟ نہیں کرنی چاہیے انویسٹمنٹ؟ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا بہت بڑا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ہے، اب اس کے اندر تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ چلتے ہوئے کام کے اعتبار سے اور بقیہ دیگر چیزوں کے اعتبار سے ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، اسی پروجیکٹ کی کسی ایک فلیٹ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک فلیٹ جو ہے وہ بن گیا، یا مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فلیٹ نہیں بک رہا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یار یہ فلیٹ جو ہے وہ بک جائے یا آگے جا کے اس کی قیمت آئے گی، تو یوں ہو سکتا ہے کہ یہ بلڈر جو ہے وہ اس کو یہ فلیٹ بیچ دے، مگر پھر جب وہ بیچے گا تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کے نفع نقصان ہر چیز کے اعتبار سے وہ شخص ہی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ وہ فلیٹ جتنے میں خرید رہا ہے کل کو وہ اتنے کا نہیں جاتا، تو ایسی صورت میں یہ اسے وہ نہیں ٹھہرا سکتا، اس نہیں کر سکتا کہ بھئی تمہارا قصور ہے، نہیں۔ یہ وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کوئی بھی شخص سے بتاتا ہی ہے کہ بھئی مارکیٹ یہ ہوگی، اگر وہ جھوٹ یا دھوکہ دیتا ہے تو وہ اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اب مارکیٹ اس کے برعکس بھی جو ہے ویسا اوقات چلی جاتی ہے، یا وہ فلیٹ نہیں بھی بکنے والا، نہیں بک بھی رہا ہوتا ہے، تو بہرحال جو بھی ہے وہ انویسٹمنٹ پھر یوں ہی ہے کہ اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں کہ آپ نے وہ فلیٹ خرید لیا ہے، اس فلیٹ کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اب چاہے اس میں جا کے آپ رہائش اختیار کریں یا آپ اسے بیچیں، بیچنے کی صورت میں وہ کم پیسوں میں بھی بکے گا تو بھی نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور پھر ہو بھی اتنی مالیت کا، یہ بھی اس میں نہیں ہے اتنی مالیت کا، تو پھر اس کو کوئی خاص حصہ اس کا یا کتنے کچھ جی، پرسنٹیج کی صورت میں پارٹنرشپ کے اندر بھی خریدا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ایک فلیٹ ہے 1 کروڑ روپے کا ہے، تو مثال کو 10 افراد مل کر جو ہے وہ اسے خرید لیں تو وہ پھر 10 افراد کا ہو جائے گا، لیکن وہی جب بکے گا تو ایسی صورت کے اندر جو نفع آئے گا وہ بھی 10 افراد پہ تقسیم ہوگا برابر برابر، اور نقصان اگر ہوا تو وہ نقصان بھی سب میں تقسیم ہوگا۔ صحیح۔ مزید سوال؟ عشاء کے نوافل چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب کئی افراد دیکھے ہیں جو صرف فرض، سنت اور وتر پڑھتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ مزید؟ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، میت کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ جی عشاء کے نوافل کیا حکم؟ نوافل کسی بھی نماز کے اندر ہیں تو نوافل چھوڑنا بہرحال جو ہے وہ ایک ثواب سے محرومی کا باعث ہے، اگرچہ اس کے چھوڑنے پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ بعض لوگ عشاء کے جو نوافل ہیں، آخر کے 2 نفل ہیں، وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کر پڑھنا جو ہے وہ یہ سنت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عشاء کے جو نوافل آخری ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ بلا عذر اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ آپ
کی خصوصیت تھی، اسپیشلٹی تھی، اور ثواب میں کمی بھی نہیں. اور ثواب میں کمی بھی نہیں تھی، تو وہ حضور کے لیے تھا. اور حدیث میں ہی حضور نے بیان فرما دیا کہ یہ میرے لیے ہے، تمہارے لیے یہی ہے کہ تم جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھو. تو لہٰذا عشاء کے نوافل چاہے وطر سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں وہ پڑھنے بھی چاہیے اور کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے، جس سے بھی طاقت اور استطاعت ہو. چھوڑ دینے کا کیا کوئی گناہگار پھر ہوگا یا کیا ہوگا؟ چھوڑنے کی صورت میں نوافل ہیں تو گناہگار نہیں ہوگا، ہاں ثواب سے محرومی ہوگی، تو چاہیے یہ کہ نہیں چھوڑیں. میت کو بوسہ دینا. میت کو بوسہ، عورت کو شوہر بوسہ نہیں دے سکتا. ہاں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹی کی میت کو یا بیٹا والد کی میت کو جو ہے وہ بوسہ دیتا ہے، یا اور کسی بزرگ کی میت کو کوئی شخص جو ہے وہ بوسہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بوسہ محبت کے طور پر، شفقت کے طور پر ہے، یا بزرگوں کی میت کو تعظیم کے طور پر ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مزید سو. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج کل جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ بہت کم عمر کے بچے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اس صورت میں امامت کے لیے کیا شرائط ہونا اور کیا چیز ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کتنی کم عمر کے بچے آپ نے دیکھے امامت کے، کہیں اسکول میں شاید چلے گئے، شاید کہ اصلی بچوں کو بعض کو چھوٹے بچے مل کے جماعت ہے. چلے امامت کے لیے بیسک وہ عمر کتنی ضروری ہے؟ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑھی پوری نہیں آئی، یا آئی ہے تو تھوڑی داڑھی آئی ہے. اچھا رمضان میں زیادہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے کے لیے ایسے سے بچے حافظ جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، جی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوئی ہوتی، تو لوگ جو ہے وہ معترض ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ یار یہ کیسے پڑھا بچہ ہے، بالکل سکتے ہیں، بچہ ہے، یہ کیسے پڑھا سکتا ہے. تو کتنی عمر ایک ہونی چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو عاقل بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ بچہ جو ہے وہ لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان ہو جاتا ہے. تو اور جو ہم عمر کی بات کر رہے ہیں وہ ہجری سن کے اعتبار سے ہے. تو اگر بچہ جو ہے وہ 15 سال کے اعتبار سے اس کی عمر ہو گئی ہے تو وہ بالغ ہی ہے 100%، اور اس سے پہلے بھی وہ بہرحال بالغ ہو سکتا ہے. تو بالغ ہے، عاقل ہے، قرات درست ہے، مسائل نماز جانتا ہے، اس کے اعلانیہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر وہ امامت کروا سکتا ہے. اور یہ شرطیں جو آپ بیان فرما رہی ہے 15 سال والے کے لیے بھی ہیں اور 50 سال والے 50 سال والے کے 40 سال والے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ہے. صحیح ہے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. کئی دفعہ بڑے بوڑھے افراد جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شاید بچے میں یہ تمام خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہوں گی بجائے اس کے کہ وہ ان بوڑھے حضرت میں جو ہے وہ پائی جائیں. ان کی قرات بسا اوقات درست نہیں ہوتی، یا جو ہے وہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں، تو داڑھی منڈا ہے تو وہ فسق اعلانیہ طور پہ فسق کر رہا ہے، تو اس کا نماز پڑھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھا جائے. ہاں اگر نابالغ بچہ ہے تو جیسے اسکول کی آپ نے بات کی، تو اسکول میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے بھی سارے نابالغ بچے ہی ہوتے ہیں. تو نابالغ بچہ جو کہ سمجھدار ہے، نماز پڑھنا پڑھانا جانتا ہے، تو وہ اپنے پیچھے نابالغ بچوں کا امام بن سکتا ہے. اس کے پیچھے نابالغ بچے ہی ہوں، لیکن کوئی بھی بالغ بچہ پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. صحیح. نابالغ بچے نابالغ کی جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے. مدارس کے اندر بھی بسا اوقات شبینہ بچوں کی پریکٹس کروانے کے لیے اس طرح کروایا جاتا ہے. تو نابالغ امام ہے تو پیچھے نابالغ افراد بھی جو ہے وہ ہیں، تو دونوں کی نماز ہو جائے گی. اور بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ امام جو ہے وہ بالغ جو ہے وہ آپ لے لیں، چاہے اسکول کے اندر بھی یا دیگر بھی، کہ بس اوقات ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پیچھے ایسا بڑا بچہ بھی جو ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ہو. لیکن اگر نابالغ ہی ہیں سارے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا امام نابالغ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نے کہیں بالخصوص کوئی اور اس عمر سے بھی ہٹ کر اگر بہت ہی چھوٹا کوئی بچہ دیکھا ہے تو ضرور اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. بقیہ شرائط پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی. اچھا داڑھی ہونا، ایک تو ہے داڑھی تھی اور داڑھی اس نے کاٹ دی، مونڈ دی، یا ایک مٹھی سے کم کی، اور ایک اس کی سرے سے داڑھی آئی نہیں. بعض اوقات عمر اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن داڑھی، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑھی چھوٹی رہتی ہے، اور چلے بہت سے نہیں کہیں تو کچھ لوگ ایسی تعداد ہوتی. اچھا کچھ ہے کہ سائڈوں سے بالکل آئی نہیں داڑھی، وہ یہاں تھوڑی سی ان کے بال ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے بال ہوئے، تو ایسے فرد کے لیے کیا؟ دیکھیے بنیادی چیز تو ہم نے بات کی جو شرط کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن یوں کہ اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے کہ امام فسق اعلانیہ نہ کرتا ہو. کوئی ایسا کبیرہ گناہ جو ہے وہ پبلک میں نہ کرتا ہو کہ عام طور پر لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو.
تو اس کے اندر داڑھی مونڈنا ہے یا داڑھی ایک مٹھی سے کم کروانا ہے. جس کی داڑھی آئی ہی نہیں, چاہے ایک بال بھی نہیں آیا لیکن وہ بالغ ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں دیگر شرائط امامت پائی جائیں تو وہ امامت کروا سکتا ہے. اور اگر داڑھی بھی آ گئی ہے لیکن وہ امام ایسا, وہ بچہ یا لڑکا ایسا ہے کہ جناب وہ فلمیں ڈرامے جو ہے وہ برسر اعلان جو ہے وہ پبلک میں ہوٹل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اب ایسی صورت میں اگرچہ داڑھی اس کی ایک مٹھی بھی ہو تو بھی جو ہے وہ جماعت کا جو اعلانیہ ہو گیا, نماز جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا, یا کوئی اور گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. تو لہٰذا فسق اعلانیہ سے جو ہے وہ بچنا امام کے لیے بہرحال ضروری ہے, وہ چاہے بچے ہوں, بڑے ہوں, کسی بھی عمر کے ہوں. گناہ تو گناہ ہے, تنہائی میں کریں گے تو خود تو گناہ گار ہوگا, لیکن یہ امامت کے طور پہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کب اس کی امامت سے اسے کہا جائے کہ یہ اب امام بننے کے قابل نہیں ہے. اور اس طرح کے جو بھی مسائل ہوں, ظاہر خود سے فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ قابل امام ہے اور یہ قابل امام نہیں ہے. تو اس کے لیے مستند علماء کرام سے, مفتین کرام سے ہی اس کے حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے. دارالتحریر سنت کے فون نمبرز پر کال کر کے بھی اس حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں, اور بہتر یہی ہے کہ آپ کے شہر میں ہیں تو آپ ڈائریکٹ دارالتحریر سنت میں ہی آپ کہیں حاضر ہو جائیں اور ڈائریکٹ مفتی صاحب سے بیٹھ کر اس مسئلے پر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے, حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. کی بڑھاتا ہے جو پاس ہے ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. شب جمعہ پڑھنے والے اوراد. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی جمعے کی رات بعد نماز مغرب 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, یہ سورہ فاتحہ ہے, یہ پڑھے, پھر 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اللہ پاک اس پر سکرات موت آسان کر دے گا, نزا کی سختیاں اس پر آسان ہوگی, سبحان اللہ, اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا, اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دے گا. شب جمعہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بھی خاص فضیلت ہے. شب جمعہ کیا ہے؟ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب جمعہ سورہ یاسین پڑھے اس کی بخشش ہو جائے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ سورہ اخلاص ہے. پھر یہ درود پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ, 1000 ٹائم. آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا, اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شب جمعہ غسل کرے یعنی نہائے 2 رکعت ادا کرے اور ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھے تو اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. کامیابی صرف اور صرف دین اسلام کی پیروی کرنے میں ہے اور اس طرف راغب کرنے کے لیے دعوت اسلامی ہر جمعرات کو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کرتی ہے. تو پھر اس بار انشاءاللہ 18 ستمبر 2025 بروز جمعرات کو ہونے والا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع شیخ نور محمد گوٹ گراؤنڈ نزد لانگو پمپ مین RCD روڈ اوتھل بلوچستان سے براہ راست مدنی چینل پر دکھایا جائے گا.
ہوگا جس میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ اوتھل بلوچستان کے اطراف کے رہنے والے عاشقان رسول اس سنتوں بھرے اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ اجتماع کا آغاز رات 9 بجے تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ کیا سمجھدار نابالغ بچہ اپنی نیکیوں پر ثواب کا حقدار ہوتا ہے؟ نابالغ کو نیکی پر اجر ملتا ہے؟ امیر اہل سنت کے ملفوظات۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت فیضانی مدینہ فیصل آباد میں میلاد اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری کا سنتوں بھرا بیان عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسلامیہ طبیہ کالج ملتان، واسا آفس ملتان اور پولیس ٹریننگ اسکول سرگودا میں محافل میلاد منعقد کی گئی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر، دوران قافلہ نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت دیگر حلقے ہوئے۔ دکان اور دیگر مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا سمجھدار نابالغ بچہ اپنی نیکیوں پر ثواب کا حق